اور دوسری نصیحت وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ ماں باپ دنیا کی وہ ہستی جنہوں نے ہم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود کا ذریعہ ان کو بنایا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہمارے پیٹ میں اگر گیس ہو جائے، 1 گھنٹہ ہمارا پیٹ پھول جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہاسپٹلوں کا چکر لگاتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے لیے ہمارا پیٹ پھول جائے، ہمارے پیٹ میں جو نیچرل چیز ہے اس سے زیادہ کوئی چیز ہو جائے، ایکسٹرا کوئی چیز آ جائے، ہم 1 گھنٹہ گوارا نہیں کر سکتے۔ جائیے ذرا کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کیجیے 9 مہینے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 4000 سے زیادہ گھنٹے یہ ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ اس کا درد، اس کی تڑپ یا تو ماں جانتی ہے یا ماں کا رب جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب بھی قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کی اس مشقت کا ذکر کیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ میں بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہوں میرے بھائی، ماں باپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ماں باپ کی طرف سے کبھی کبھی زیادتی بھی ہو جاتی ہے اولاد کے حق میں، ماں باپ کے کچھ فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں، مگر ماں ماں ہی رہے گی، باپ باپ ہی رہے گا۔ آپ کی گفتگو، آپ کا سلوک، آپ کا بیہیویئر ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، قرآن کو اصول بتا رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تو ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک تجھ کو بڑھاپے میں مل جائے یا دونوں مل جائیں، تجھ کو اگر بڑھاپے میں تیرے ماں باپ مل جائیں، اس کو اپنے حق میں تو پریشانی نہ سمجھنا، اس کو اپنے لیے تو بوجھ نہ سمجھنا، تجھے قرآن کے حکم پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے، تجھے وہ چیز ملی ہے جس کے لیے نہ جانے کتنے لوگ ترستے رہتے ہیں، جن کی مائیں ان کے بچپن میں جا چکی ہیں، جن کی مائیں ان کے ہوش سنبھالنے کے پہلے جا چکی ہیں، جن کا باپ ان کے ہوش سنبھالنے کے پہلے جا چکا ہے، ان یتیموں سے پوچھو، ان باپ سے محروم لوگوں سے پوچھو، ان ماں سے محروم لوگوں سے پوچھو، وہ زندگی کے کن کن موڑوں پر اپنے ماں باپ کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ ملے ہیں تو بوجھ نہ سمجھو میرے بھائی، وہ بوڑھے ماں باپ تمہارے بڑھاپے کا سہارا تم کو بنانے کے لیے ملے ہیں۔ اس بڑھاپے میں تم ان کی جو خدمت کرو گے انشاءاللہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ اللہ کا اصول ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا، دنیا میں بھی احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی ایک بڑھاپے میں مل جائے یا دونوں مل جائے، ایک کا ذکر پہلے کیا، دونوں کا ذکر بعد میں کیا، اس میں بھی بہت بڑا نقطہ ہے، اس لیے کہ ماں باپ اگر دونوں موجود ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہے، کوئی ایک چلا گیا اور ایک بچ گیا تو وہ ایک بہت بیچارہ ہو جاتا ہے، وہ ایک بہت بے سہارا ہو جاتا ہے، اس کی آدھی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کا زور ختم ہو جاتا ہے، اس کا سپورٹ ختم ہو جاتا ہے۔ بوڑھا بوڑھی جب تک زندہ رہتے ہیں ایک دوسرے سے سکھ دکھ بانٹ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے شکوے سنا دیتے ہیں، اگر بوڑھی چلی جائے یا بوڑھا چلا جائے جو ایک بچتا ہے وہ بہت زیادہ بے بس ہو جاتا ہے، اس لیے جو بے بس ہے اس کا ذکر پہلے کہا کہ اگر کوئی ایک تم کو مل جائے بڑھاپے میں یا دونوں مل جائے بڑھاپے میں۔ اچھا یہ بھی سن لو، قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا سورہ یاسین کے اندر کہ ہم جس کو عمر دراز کر دیں اسے الٹا کر دیتے ہیں، بڑھاپے میں بچپن لوٹ جاتا ہے۔ بچوں کو دیکھ لیجیے، صبح کی بات شام کو بھول جاتے ہیں بچے، بڑھاپے میں بھی یہی ہوتا ہے، میموری کمزور ہو جاتی ہے۔ ماں کو آپ نے دوا دے دی کہ ماں یہاں دوا رکھ دینا، شام کو آئے ماں دوا کھائی؟ نہیں بیٹا نہیں کھائی، دوا مل نہیں رہی۔ اب آپ غصے میں کہتے ماں یہی تو رکھی تھی تیرے سامنے تو بھول گئی۔ ماں کو جھڑک دیتے، ڈانٹ دیتے، ارے یہ کیوں بھول گئے کہ کبھی تو بھی چھوٹا تھا، کبھی تیری بھی میموری بڑی چھوٹی تھی، اور تو جب بچہ تھا اور تو بار بار بھول جاتا تھا، تیرے ماں باپ تجھے ڈانٹتے نہیں تھے، تجھے مارتے نہیں تھے، تیری اس بھول چوک کو معاف کرتے تھے۔ تو ایک بات بار بار پوچھتا تھا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کرتا تھا، آج تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کچھ چیزوں کے لیے وہ بھی ضد کریں گے، تو اپنے بچپن کو یاد کر کے برداشت کر۔ فرمایا
اگر تمہارے ماں باپ تم کو بڑھاپے میں مل جائے فلا تقل لهما اف، تو تم ان کو اف بھی نہ کہنا. کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ عربی زبان میں بنا ہے تو اف بنائے. اللہ نے ان کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں دی. ولا تنہرہما، اور خبردار ان کو کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے کریم بات کرنا. دیکھو عربی زبان میں اچھی بات کرنے کے لیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے قول حسن. کسی سے اچھی بات کرنا ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. یہاں اللہ نے اچھی نہیں کہا، اللہ نے کہا قولا کریما. جیسے انگلش میں ہوتا ہے ایک گڈ ہوتا ہے اور ایک ایکسیلنٹ ہوتا ہے. ماں باپ سے گڈ لب و لہجے میں بات نہیں کرنا، ایکسیلنٹ لب و لہجے میں بات کرنا. کریم، تمہارا لب و لہجہ دنیا میں اس سے نرم و نازک کوئی لب و لہجہ، ایسا لہجہ ہوتا ہے، اتنا ادب ہو، اتنی تعظیم ہو، اتنا احترام ہو کہ تیرے لفظ سے ادب تک کے، تیرے لہجے سے ادب تک کے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے ادب سے بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تو دنیا کا ادھیکاری بن جائے، آفیسر بن جائے، نیتا بن جائے، منسٹر بن جائے، ماں کے قدموں کے پاس آنا، باپ کے پیروں کے پاس آنا تو اپنے آپ کو جھکا لینا، اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو رحمت کے بازوؤں کے ساتھ تو بچھا لینا، ڈاؤن کر دینا. ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو اونچا نہ دکھانا. بعض لوگ ہوتے ہیں ماں باپ ہے تو کیا، ہم تو ہم ہیں، ہمارا یہ اسٹیٹس ہے، یہ رتبہ ہے. ماں کو اپنا رتبہ دکھاتے ہیں. اس نے تجھے جنم دیا تو اس کو رتبہ دکھایا. تجھے انگلی پکڑ کے جس باپ نے چلنا سکھایا اس کے اوپر تو اپنا روب جھاڑ رہا ہے، دنیا کے اوپر اپنا روب جھاڑ. یہ تیرے روب کے روادار نہیں، تیرے 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 پاور اور تیرے اسٹیٹس کے لائق لوگ نہیں ہیں. ان کے سامنے تجھے ڈاؤن نہیں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے میرے بندو ایک دعا سکھا رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا پڑھا کرو. رب ارحمہما، اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحم فرما. کما ربیانی صغیرا، اس طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھ کو پالا ہے. یہ دعا بھی بڑی عجیب دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس دعا کا مطلب سمجھ گیا؟ اے اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا ہے. یعنی ان کی پرورش کا مطلب میں تو نہیں چکا سکتا، میری اوقات نہیں ہے کہ میں ماں کے دودھ پہ قرض اتار دوں، میں باپ کی قربانیوں کا صلہ دے دوں. اے اللہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار میرے ماں باپ نے مجھے پالنے میں جو محنتیں کی ہیں، جو قربانیاں کی، اے اللہ تو ان پر رحم فرما، میرے بس کی بات نہیں. یہ دعا ایک اولاد کی بے چارگی اور بے بسی کا اظہار ہے کہ اللہ میرے بس کی بات ہے، تو رحم فرما میرے پر. بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق کا. ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا تھا اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے طواف کر رہا تھا، اور اس غلط فہمی میں تھا کہ آج تو میں نے ماں کا قرض اتار دیا، ماں کا حق ادا کر دیا. حضرت عمر فاروق نے، اور بعض روایات میں ابن عمر کا نام بھی آتا ہے، انہوں نے کہا کہ تیری ماں نے تجھ کو جنم دیتے وقت جو آہ کی آواز، تکلیف اور درد سے اور تڑپ کر کے تیری ماں کی زبان سے جو آہ کی آواز نکلی تھی، ارے ابھی تو نے ماں کی آواز کا بھی حق ادا کیا. بعض لوگ نے جب اپنی واہوائی کرتے ہیں کرے گھر بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، اماں کو حج کرا دیا، ابا کو حج کرا دیا، وہ ایسے انداز میں بیان کرتے جیسے بہت بڑا تیر مار دیا. کائے کو تم نے تیر مار دیا؟ حج کرا دیا، عمرہ کا پیسہ تھا تو کرا دیا. یہ کوئی بتانے والی بات نہیں، جتانے والی بات نہیں ہے. یہ ماں کے احسانوں کا کوئی سرا نہیں اتار رہے ہیں آپ. ماں کے احسان آپ پیر دھو کر کے پی جائیں تب بھی ماں کے احسان آپ نہیں اس کو اتار سکتے. یہ آپ کی جنت ہے میرے پیارے ساتھی. تو یہ دوسری نصیحت اللہ کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ماں باپ بھی انسان ہیں، ان کے اور بیٹے ہیں. کبھی نیچرل ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کسی دوسرے بیٹے کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہماری طرف کم ہے. کبھی بڑے بیٹے کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے، چھوٹے سے کم ہے. کبھی چھوٹے کی طرف زیادہ ہے، بڑے کی طرف کم. ایسا ہوتا ہے، نیچرل بات. ہم کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے، ہم حق ادا کر رہے ہیں، مگر ماں باپ کے دل میں جو محبت ہماری پیدا ہونی چاہیے، جو توجہ ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوئی.
ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے، تو دل کی حال جانتا ہے. اللہ نے اس سچویشن کو بھی سامنے رکھا. فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو سب پتا ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر واقعی میں تم نیک ہو، اگر تمہارے دل کے اندر اخلاص ہے، سب سچے دل سے تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، کوئی بات نہیں، اللہ اوابین کو معاف کرنے والا ہے. اوابین سمجھتے ہو؟ اوابین کس کو بولتے ہیں؟ عربی زبان میں آب یعوب کے معنی لوٹنا، اس سے اواب بنایا. اواب مبالغہ کا صیغہ، بار بار لوٹنے والا. اللہ کو بار بار لوٹنے والے پسند ہیں. بھائی دنیا ہے، شیطان کے فتنے ہیں، خواہشات کے فتنے ہیں، غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے. اگر آج توبہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لیا، پھر کبھی غلطی ہو گئی، پھر توبہ کر لیا، پھر کبھی غلط، پھر توبہ کر لیا، بار بار توبہ اگر کا خیال آ رہا ہے اور بار بار توبہ کر رہے ہو، اللہ ہر بار معاف کرنے کو تیار ہے. اللہ اوابین کو پسند کرتا ہے. دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی 5 دنوں کے بعد کرسمس کا تہوار ہے. ابھی ہمارے واٹس ایپ پر میسج پڑا ہوا ہے، مولانا صاحب تھوڑا کرسمس پر بھی بولیے گا. ہمارے بہت سارے نوجوان کرسمس کے موقع پر بہت سارے چرچ میں جاتے ہیں، نوجوان چرچ میں جاتے ہیں. کتنے کانوینٹ اسکولوں میں باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں کرسمس پر. مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کی بچیاں ان پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں. اس میں وہ جو آتا ہے سینٹا، وہ مٹھائی بانٹ رہا ہے، ٹافی بانٹ رہا ہے. بھائی اللہ کے ساتھ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے نا. کرسمس میں صرف اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ایکویلنٹ قرار دیا جا رہا ہے، اللہ کے برابر قرار دیا جا رہا ہے. معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ جیسس از سن آف گاڈ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کو جب وہ سولی پر چڑھے اللہ نے اپنے بیٹے کو قربان کروا دیا. اللہ کا بیٹا سولی پہ چڑھ گیا، نعوذ باللہ، ساری مانوتا کے گناہوں کو اپنے سر پہ لے لی. میں چند الفاظ میں پوری عیسائیت آپ کے سامنے بیان، یہ عیسائیت، یہ کرسچینٹی کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ اسی پوری عیسائیت کا خلاصہ نہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور انہوں نے سولی پہ چڑھ کر کے سارے انسانوں کے گناہوں کو اپنے سر پہ لے لیا. اب یہ عقیدہ نہ اللہ کو گالی دینا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ اللہ کو گالی دینا ہے، اور اللہ اس پر بہت ناراض ہوتا ہے. اور اگر آپ کو محسوس کرنا ہے نا، جائیے سورہ مریم پڑھ دیجیے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا. اتنی خطرناک بات بول رہے ہو، اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہو. ارے آسمان پھٹ پڑے، زمین ختم ہو جائے، پہاڑ گر جائے، یہ اتنی بڑی بات نہیں. جتنی بڑی بات یہ ہے کہ تم رحمان کا بیٹا کسی کو بنا. اور ہمارا مسلمان سیکولر بھائی جاتا ہے فیس بک پر میری کرسمس. اس کے پورے محلے میں کوئی عیسائی کس کو خوش کر رہا ہے بھائی؟ یہ کون سے عیسائیوں کو یہ خوش کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، بھائی چارہ، محبت، انسانیت، اسلام میں ان سب کی ایک لمٹ ہے. عقیدے کو کمپرومائز کر کے انسانیت نہیں اسلام. انسانیت کا مطلب یہ نہیں تو بھی صحیح میں بھی صحیح. انسانیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں نماز کا ٹائم آیا نماز پڑھ لیا اور کسی غیر کے در پہ گئے وہاں پہ جا کے سر جھکا دیا، وہاں پہ جا کے ناریل پھوڑ دیا، وہاں پہ جا کے ماتھے پہ کشتا لگا لیا، وہاں پہ گلے میں جا کے کچھ بھی پہن لیا. نہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اسلام تو یہ ہے، جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا. تم اپنے دین پہ چلو، ہم اپنے دین پہ چلتے ہیں. تم سے لڑیں گے نہیں، تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم سے کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن ہاں دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں، جب دسمبر کا آخر مہینہ آتا ہے تو یہ ایک تو کرسمس کا تہوار آ رہا ہے، اس کے پھر 5-6 دن کے بعد نئے سال کا جشن منایا جائے. پوری دنیا میں نئے سال کے جشن پہ کتنی شرابیں پی جاتی ہیں، کتنے زنا کے کیس ہوتے ہیں، کتنی رات بھر رنگولیاں ہوتی ہیں. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ امت بھی اس سارے کام میں شامل ہوتی ہے جس امت کے بچے آج
فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، سیریا میں مارے جا رہے ہیں، جس امت کی عورتیں بے آبرو ہو رہی ہیں، جس امت کی مسجدوں پر آج جو ہے تالے لگ رہے ہیں، جس امت کی جان و مال خطرے میں ہے، اس امت کا نوجوان بھی اس بے حیائی میں کہیں پیچھے نہیں۔ کسی زمانے میں آپ کا شہر مئو بڑی اس کی تہذیب تھی، بڑا اس کا پردہ تھا، بڑا اس کا وقار تھا، اب مئو بھی ترقی کر رہا ہے۔ ترقی کیسے کر رہا ہے؟ اب وہ سارا وقار، سارا پردہ، ساری شرم و حیا دھیرے 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 مختصر ہوتی ہے۔ ابھی کسی نے بھائی نے بتایا کہ یہاں کوئی نمائش لگی ہے، وہاں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جمگٹ لگا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے۔ جو چیزیں 20 سال پہلے مئو میں تصور میں نہیں تھی، آج مئو میں عام بات ہو گئی، اور اب 20 سال کے بعد کیا ہوگا وہ بیان کے باہر ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے اوابین بن جاؤ، بار بار اللہ کی طرف پلٹو۔ گناہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، آؤ میری طرف پلٹو، رجوع کرو، میں معاف کر دوں گا۔ اگر تم نیک ہو ہم تمہیں معاف کر دیں۔